کو کھانا کھلانے والا، لیکن کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہے، کہیں سے کچھ نہ ملا، لیکن ایک دروازہ ایسا بھی آیا۔ سلمان کہتا ہے کہ میں نے دل میں کہا ملے گا تو اسی در سے ملے گا، اگر اسی در سے بھی خالی گیا تو پھر کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں جا کر آواز لگائی، ضیف رسول اللہ، ہے کوئی نبی کے مہمان کو کھانا کھلانے والا؟ اندر سے آواز آئی، رک جاؤ سلمان، یہ میری چادر لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس، اور جا کر یہ چادر دے آ اور آٹا لے آ، میں آٹا گوندھ کے اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کے میں اپنے ابے کے مہمان کو کھانا کھلاتی ہوں۔ میرے دوستو، یہ کوئی معمولی چادر تو نہیں ہے، یہ اماں فاطمہ کی چادر ہے۔ حضرت سلمان کی چیخ نکل گئی، وہ چادر مبارک لے کے شمعون کے پاس آیا ہے، وہ بوڑھا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ شمعون کے پاس جا کر کہا کہ شمعون، یہودی ہے شمعون، کہا شمعون یہ چادر لے لے اور آٹا دے دے، کہا کہ میں ضرور آٹا دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا کہ یہ چادر ہے کس کی؟ کہا تیرا واسطہ کیا ہے؟ تو دکاندار ہے، چادر لے لے آٹا دے دے۔ کہا اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک یہ نہ بتائے کہ یہ چادر کس کی ہے۔ کہا کہ اگر سننا چاہتا ہے، تیرا دل برداشت کر سکتا ہے تو سن، یہ چادر اماں فاطمہ الزہرا کی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی ہے۔ میرے دوستو، وہ یہودی ہے، نام اس کا شمعون ہے۔ جب اس نے اماں فاطمہ کا نام سنا، اللہ کی قسم ہے اس کی چیخ نکل گئی، زمین میں دھڑام کر کے گرائے، اٹھ کر کہنے لگا، سلمان میرے ایمان کا گواہ بن جا، آج میں ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر یہ چادر لے جا اور اعلان کرتا جا، کہتا جا کہ آج کے بعد شمعون کی دکان بھی، شمعون کی جان بھی محمد اور اس کی اولاد پہ قربان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک بے شک۔ یہودی اللہ جب اماں کی چادر دیکھتا ہے، میرے دوستو آج تمہارے پاس محمد کی نشانی موجود ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی نشانی قرآن کی صورت میں موجود ہے یا نہیں؟ سچی نشانی قرآن، یہ نبی کی نشانی ہمارے پاس۔ سنانے والا تو آیا ہے، سننے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی حال ہے صاحبہ؟ یہ مزہ ہے؟ نعت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اپریل میں مدینہ النبی کی میری حاضری ہو رہی ہے، اور اس کو تبدیل کر کے انشاءاللہ مدینے میں یہ چائے پیوں گا، یہ آپ کی طرف سے، کیونکہ ہر سال میری مدینے حاضری ہوتی ہے، کبھی ناغا نہیں ہوا، ہر سال مجھے آقا بلاتا ہے۔ آپ کہیں اللہ نہیں بلاتا؟ آقا بلاتے۔ تلکنگ میں تقریر کر رہا تھا، ایک پرچی آ گئی، کہا مولانا آپ نے کہا نبی حیات النبی ہے، کدھر ہے؟ میں نے کہا اچھا نبی کہاں ہے؟ بولا نبی تو نہ اس زمانے میں ہے نہ اس زمانے میں ہے، نبی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی مدینے میں بھی نہیں ہے؟ کہا نبی مدینے میں تو ہو سکتا ہے، مولوی تھا وہ بھی، وہ ادھر کا، اللہ ہدایت دے۔
میں نے کہا ہو سکتا ہے یا ہے؟ بڑا ہزاروں کا مجمع تھا، تلکنگ شہر میں تقریر تھی. کہا نبی مدینے میں ہے. میں نے کہا مان لیا نبی مدینے میں ہے؟ بولا ہے. میں نے کہا پھر نبوت کہاں ہے؟ نبی مدینے میں ہے تو نبی کی نبوت بولنا پڑے گا مولانا. اگر نبی مدینے میں ہے تو نبوت ہر جگہ ہے، نبی مدینے میں ہے تو فضیلت ہر جگہ ہے، نبی مدینے میں ہے تو برکت ہر جگہ ہے، نبی مدینے میں ہے تو رحمت ہر جگہ ہے، اور نبی مدینے میں ہے سنی کے ہر دل میں ہر وقت موجود ہے. میرا نبی حیات النبی ہے. بولو میرا نبی حیات النبی ہے. آج بھی کل بھی میرا نبی حیات النبی ہے. اجساد الانبیاء وحرم الارض. اللہ نے نبی کے وجود کو زمین پہ حرام کیا ہے. سنیو، ما بین بیتی و منبری و من حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ. آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے سے میرے منبر تک، منبر سے میرے حجرے تک زمین کا جتنا ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. میرے نبی کی مزار اقدس اسی جنت کے ٹکڑے میں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنت میں زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. زور سے بولو. اللہ کی قسم نبی آج بھی حیات، کل بھی حیات. کہو میرا نبی حیات النبی ہے. تو اپنا نبی ڈھونڈ جو تیرا ختم ہو گیا. میرا نبی حیات النبی ہے. میرا نبی مدینے میں موجود ہے. اللہ کی قسم میں نبی کے روضے پہ کھڑے ہو کر جب سلام پڑھتا ہوں تو میرا نبی سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اور پھر وہ ادھر ہاتھ باندھ قرأ القرآن فإن قرأته في الفاتحہ. بہرحال وہ بحث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. میرے دوستو، جب میں پہلی بار میری شادی ہوئی، بیوی کو پہلی بار لے گیا. اس وقت اولڈ مدینہ تھا، پرانا. ایوب انصاری کا مکان بھی میں نے دیکھا جس میں آمنہ کے لال نے قیام فرمایا. بہشت والی گلی بھی دیکھی جو رسول اللہ کے گھر سے جنت البقیع کو جاتی تھی، وہ گلی بھی میں نے دیکھی. خدا کی قسم 1971 میں 2 درخت جس باغ کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اس کے 2 درخت باقی تھے. آمنہ کے لال کے ہاتھ کے لگے ہوئے وہ ان آنکھوں نے دیکھے. ابن کلثوم ابن حدم کا وہ مکان دیکھا جب ہجرت کے ٹائم آمنہ کے لال نے 14 دن وہاں قیام فرمایا. اور ایک یہودی کہتا ہے قد جاکم وجدکم ومطلوبکم. اللہ کی قسم یہودی کہہ رہا ہے قد جاکم وجدکم ومطلوبکم. میرا مطلوب بھی یہ ہے، میرا بڑا بھی یہ ہے. کہو سبحان اللہ. قرآن کی نشانی. حافظ محمد شاہ نواز قادری آپ کے سامنے پورا قرآن سینے میں لے کے بیٹھے. یہ عظمت قرآن ہے، پورا قرآن. اور یہ اشتہار جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہر نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد فاطمۃ الزہرا میں اجلاس ہوتا ہے. میرے دوستو اس میں شرکت کیا کرو. کریں گے؟ علماء کی مجلس میں جایا کرو. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نبی کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اصلی صورت میں نہ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ اس میں اضافہ، نہ ملاوٹ. سیمینار ایک خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ، وہ سال میں ایک سیمینار کرواتا تھا. بڑے بڑے اسکالر آتے اور وہ اپنے اپنے مقالے پڑھتے تھے. ایک یہودی آیا، اس نے یہودیت کا مقالہ پڑھا بڑا زبردست. بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار اگر یہ اسلام میں آ جائے، مسلمان ہو جائے اور اسلام کے لیے لیکچر دے تو بہت اچھا ہوگا. اس سے کہا اسکالر سے
کہ بھائی تو مسلمان ہو جا. کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کیا دے گا؟ کہا تو میری جگہ آ جا، میں تیری جگہ آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کہ پوری بادشاہی لے لے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو ایمان لے آ. یہودی کہنے لگا کہ میں بکاؤ نہیں ہوں، میں بکاؤ نہیں ہوں. 1 سال کے بعد پھر مکالمہ ہوا تو وہی یہودی جب آیا دربار میں تو اس کے سر پہ عمامہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے پہ داڑھی ہے. کہنے لگا بادشاہ دل میں کہ یار وہ کون ہے جس نے اس کو مجھ سے بھی زیادہ قیمت دی ہے. اس سے کہا کہ بھائی تجھے مجھ سے زیادہ کس نے قیمت دی ہے؟ کہا کہ میرا کام ہے لکھنا پڑھنا، میں تورات کو لکھتا ہوں، اس سے کچھ نکالتا ہوں، کچھ ڈالتا ہوں، پھر یہودیوں کے پاس اسے بیچتا ہوں تو بڑا انعام و اکرام ملتا ہے. انجیل بھی لکھتا ہوں، اس میں کچھ ڈالتا بھی ہوں، نکالتا بھی ہوں، پھر عیسائیوں کے پاس لے جاتا ہوں اور وہ بڑا انعام و اکرام دیتے ہیں. میں نے اسی طرح قرآن کو بھی لکھا، اس سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا، پھر مسلمانوں کے پاس لے گیا. مسلمانوں نے انعام تو نہیں دیا، چھترول بڑی اچھی کی. کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ اس سے کچھ نکالا اور ڈالا؟ یہ تو وہ کتاب ہے نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. میرے دل نے کہا کہ مذہب یہی سچا ہے، کتاب یہی سچی ہے، مجھے کچھ ملا نہیں، بس میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر ایمان لے آیا ہوں.